دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ مانگنے کی شدت سے ہی قبولیت کی ڈور جڑی ہے۔ پیاس کی شدت سے گزار کر ہی اللہ حضرت حاجہ کو زمزم تک لایا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت نوح کے لیے تو اللہ نے طوفان کے ذریعے سے مدد بھیجی تھی۔ کتنے انتظار کے بعد اللہ نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملوایا تھا۔ ہو سکتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا ابھی آزمائش سے گزرنا ضروری ہو سکتا ہے جیسے تم سزا سمجھ رہے ہو وہ تمہاری بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے بھی معجزوں کی کہانی لکھی ہو۔ تم بس اپنی امید اور اپنے یقین کو برقرار رکھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاریاں کر رکھی ہوں۔ تمہاری کہانی کی آخر میں ایک معجزہ ہے۔ تمہاری کہانی میں من پسند شخص کا ملنا لکھا ہے۔ تمہاری کہانی جلد کن فیکون سے مہکے گی۔ بس تم اپنی کہانی لکھنے والے اللہ پر یقین رکھو۔ جب دل خوش ہوگا تبھی تو اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو تمہارے دل نے چاہا ہوگا۔ دل میں تو اللہ کا بسیرا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کب تم نے اسے رو کر اور کب ہنس کر بھی پکارا ہے۔ شدت غم سے اس سے چھپا تھوڑی ہے، اسے تو تمہاری ہر تکلیف کا پتہ ہے۔ واقف ہے وہ تمہارے کرب سے جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے تھوڑی اس نے سب کو تم سے دور کیا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں کچھ خاص دینا ہے، جبھی تو مانگنے کا اس نے تمہیں موقع دیا ہے۔ وہ امیدیں جو ٹوٹ چکی ہیں اور وہ دل جو چکنا چور ہو چکا ہے، وہ تو ابھی اللہ کی محبت سے جوڑنا ہے۔ تمہیں کہاں خبر ہے اس نے تمہارے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ انجان ہو تم ابھی اللہ کی محبت سے، جبھی تو تمہیں اپنے نصیب سے اتنا گلہ ہے۔ ابھی تو تمہارے لیے وہ معجزہ ہونا ہے جس کو نہ تم نے کبھی دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ اللہ نے دل کو اپنا گھر ایسے ہی تھوڑی کہا ہے۔ دل کی تو ہر التجا پر فرشتوں نے بھی آمین کہا ہے۔ بہت پیارا ہے اللہ کو تمہارا دل، اور تم نے اسے یوں ہی اداسیوں میں گھیر رکھا ہے۔ اپنے اس دل کو سمجھاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی کن فیکون کا تحفہ رکھا ہے۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جب بہتر نے بھی بہترین بن جانا ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو لے کر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ کیوں آتے ہیں وسوسے اتنے دل میں؟ کیوں تم اتنی الجھنوں کا شکار ہو؟ دعائیں اگر رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ ہمیں کبھی بھی دعاؤں کا راستہ نہ دکھاتا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی جانب سے دکھایا ہوا ہر راستہ ہمیشہ خوبصورت منزل تک ہی لے کر جاتا ہے۔ دعائیں تو بنی ہی قبول ہونے کے لیے ہیں۔ یہ دیری تو محض وقتی مہمان ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تو ابھی آنا ہے۔ ابھی تو تمہیں وہ بھی ملنا ہے جسے پا کر تمہارے دل نے مطمئن ہو جانا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر ہی جائے گا، یا پھر دل سے اتر جائے گا۔ اگر دل سے نہیں اترا تو یقین رکھو تمہارے حصے میں واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی ایسی چیز میں ہمارے دل کو اجاگر نہیں رکھتا جو ہمیں ملنی نہ ہو۔ تو اگر اتنی آزمائشوں کے بعد بھی تمہاری زبان ایک ہی دعا کا ورد کرتی ہے تو یہ جان لو کہ وقت طویل ہو سکتا ہے، پر نتیجہ تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے جس کو اپنی دعاؤں کی ڈور سے باندھا ہے نا، وہ تمہارے نصیب میں آنا ابھی باقی ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہم تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پر دعائیں اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہیں۔ سورہ یوسف سے تم انجان تو نہیں ہو۔ کبھی لمحوں میں فریاد سن لی جاتی ہے تو کبھی برسوں بیت جاتے ہیں، اور خاص دعائیں تو ایک مدت کے بعد ہی پوری ہوتی ہیں، پر کبھی رد نہیں ہوتی، ہر حال میں سن لی جاتی ہیں۔
کتنی ایسی دعائیں ہیں جو تم ادھوری چھوڑ آئے ہو، اور کتنے ایسے قصے ہیں جو ابھی بھی پوری ہونا باقی ہیں۔ تو جو دعائیں تم ادھوری چھوڑ آئے ہو، انہیں پائے تکمیل تک پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ جو کچھ تمہیں چاہیے اس کے لیے اللہ کو منا کیوں نہیں لیتے؟ جس کے لیے تم دن رات تڑپ رہے ہو وہ تو ابھی تمہارے حصے میں آ سکتا ہے، تو تم دوبارہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کیوں نہیں لیتے؟ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی مہلت باقی ہے۔ تمہارا اللہ تو ابھی دینے پر راضی ہے۔ وہ جو ناممکن سمجھ کر تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، وہ تمہاری دعاؤں سے ممکن ہونا باقی ہے۔ جو ادھورا رہ گیا تھا تمہارا قصہ، وہ پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تو پہلے ہی اللہ تمہارے نام لکھ چکا ہے، بس تمہاری آخری پکار کی دیر باقی ہے۔ وہ دعائیں جو تمہیں دل و جان سے پیاری ہیں، انہیں دنیا سے چھپا کر رکھو۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ تمہاری دعائیں کتنی معصوم اور سادہ ہیں، جس میں نہ کوئی غرض چھپی ہے اور نہ ہی کوئی مفاد۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کتنی محبت اور مان سے اس سے مانگ رہے ہو، اور وہی تو ہے جو محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو بد لبوں کی خاموش فریاد بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری خفیہ دعائیں بہت پیاری ہیں، جس کا گواہ صرف وہ ہوتا ہے۔ ایسی دعاؤں کی قبولیت میں نہ کوئی شک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دیری ہوتی ہے، وہ تو بس پھر فوراً سن لی جاتی ہیں۔ تو جو چیز تمہیں صرف اللہ دینے پر قادر ہے، تو اسے دنیا سے کیوں مانگنا؟ جو راز تم نے اللہ کو بتا رکھا ہے، اسے دنیا کو کیوں بتانا؟ یہ دنیا تو نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے، تو اس دنیا کو اپنی بے بسی کیوں دکھانا؟ تمہاری معصوم دعاؤں کا رازدار تو بذات خود اللہ ہے، اور یقین رکھو وہی تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ وہ دعا جو تمہیں بہت پیاری ہے، وہ تمہارے اللہ کو بھی بہت پیاری ہے۔ تمہاری دعا راہ میں کہیں نہیں اٹکی، وہ تو اللہ کے پاس گئی ہے۔ ہاں مان لیا کہ ابھی جواب نہیں آیا دعا کا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا رد ہو گئی۔ مگر دیکھو، مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا۔ تم صبر کرنا، تم اپنے اللہ کی مصلحتوں پر یقین رکھنا، کیونکہ اللہ وہ سبھی جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا اور تمہارے دل کو سکون بھی دے گا۔ تم بس توکل کرنا۔ پاک ہے وہ ذات جس کی رحمتیں دونوں جہانوں پہ چھائی ہوئی ہیں، وہ جس کے کن سے دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، وہ جس کے کن سے آسمان پانی برساتا ہے، وہ جس کا ایک کن تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعت کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ تو کیا اس رب کو تمہارے دل کے راز معلوم نہیں ہوں گے؟ وہ تو تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہونے سے پہلے ہی جان لیتا ہے۔ یہ صرف تمہاری سوچ ہے کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی، وہ سب سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ تمہارا مایوس ہونا بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے صبر کی انتہا دیکھنا چاہ رہا ہے، اور تم ہو کہ مایوس ہو رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ آیت تمہارے لیے ہی تو اتاری گئی ہے، تمہیں تسلی دی گئی ہے قرآن میں۔ کیا قرآن کی تسلی تمہیں کافی نہیں؟ کیا اللہ کی تسلی کے بعد بھی کسی شک کی گنجائش رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور شک میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں جن کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ تمہارا یقین تو پختہ ہونا چاہیے اپنے رب پہ۔ جب وہ اتنی بڑی اور پاک ہستی تمہیں تسلی دے رہی ہے، تو کوئی تو خاص بات ہوگی نا؟ ہاں بالکل خاص بات ہے، اور پتہ ہے وہ خاص بات کیا ہے؟ اللہ تمہیں مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے صبر کر، بے شک تیرے صبر کا انعام بہت بڑا ہے، اور بہت جلد تمہیں یہ انعام ملنے والا ہے۔ تمہیں انعام چاہیے، اور انعام بھی اس کا جو پورے جہاں کا مالک ہے۔ کیا اس کا انعام کوئی چھوٹا سا ہوگا؟
نہیں نا، وہ تو اپنی قدرت کے مطابق تمہیں انعام دے گا، تو پھر تھوڑا صبر کر لو نا۔ کیا اس کا انعام زیادہ قیمتی ہے یا یہ دنیاوی خواہشات؟ اس کا انعام ہے نا؟ اور سوچو جب وہ انعام دے گا تو پھر بھلا تمہیں اس دنیا کے مال کی کیا ضرورت؟ اور پھر جب ایک اچھی چیز مل رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑا صبر کر لیتے ہیں، ابھی تو یہ مل جائے گا۔ تو کیا تم اس ہستی کے انعام کو پانے کے لیے تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ اور اللہ کو تو صابر لوگ بہت پسند ہے۔ صبر رکھو، بس تھوڑا سا، تمہارا انعام تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔